بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہم تاریخ اسلام کے اس معلوماتی ویڈیو فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 85 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بیت المقدس کی تیسری قسط ہے۔ تو دوستو، اس تاریخ ساز فتح بیت المقدس کے بعد سلطان ایک ماہ تک بیت المقدس میں مقیم رہ کر انتظامی امور درست کرتے رہے۔ اب صلیبیوں کے مشہور اور مضبوط مقامات میں سے سور کا قلعہ عیسائیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا۔ سلطان اسے فتح کرنے کے ارادے سے 25 شعبان جمعہ کے دن بیت المقدس سے روانہ ہو کر 9 رمضان بروز جمعہ وہاں پہنچ گئے اور سور کا محاصرہ شروع کر دیا۔ مگر شوال کے مہینے میں شدید سردی کے باعث سلطان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا، مگر اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی حنین قلعہ کا فتح کر چکے تھے۔ 584 ہجری کے آغاز یعنی محرم کے وسط میں سلطان نے عکا سے گزر کر حسن کوکب کا محاصرہ کیا، مگر سیاسی اعتبار سے یہ محاصرہ سودمند ثابت نہیں ہوا۔ نتیجہ صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے اور 6 ربیع الاول کو وہاں پہنچے۔ سلطان پورے 14 ماہ بعد اپنے دار حکومت واپس آئے تھے۔ وہ یہاں کچھ دن ٹھہر کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف ایک جامع منصوبہ بندی کرنا چاہتے تھے، مگر 5ویں دن ہی اسے اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے جبیل کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے تمام فوجی سالاروں کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا، خود تیز رفتاری کے ساتھ جبیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر ابھی سلطان راستے میں ہی تھے کہ اس کی خبر ملی کہ عیسائی لشکر فرار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہتھیاروں کو تیز رکھنے اور دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے واپسی میں طرابلس پر ایک بھرپور حملہ کیا اور اسے تاخت و تاجار کر دیا۔ پھر وہ عیسائیوں کے ایک اور مضبوط قلعے حسن اللہ قرار کی طرف بڑھے۔ اس مضبوط قلعے کا چند دنوں میں تسخیر کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے سلطان گرد و نواح کے قلعے فتح کرتا رہا۔ پھر اس نے 6 جمادی الاول کو اطراتوس کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ جبلہ کی طرف بڑھے اور آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا، مگر اہل قلعہ مقابلے پر آمادہ رہے۔ پھر 19 جمادی الاول کو عیسائیوں نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے امانت طلب کی۔ سلطان نے صلیبیوں کی جان بخشی کا حکم دے کر جبلہ کا قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر 23 جمادی الاول کو سلطان نے لازکیہ کی طرف کوچ کیا اور رات کو اس علاقے میں پہنچ گئے۔ صبح عیسائی سپاہیوں نے صلاح الدین ایوبی کی خبر کی آمد کی خبر سنتے ہی قلعہ بند ہونا شروع کر دیا تھا۔ لازکیہ میں 3 قلعے کافی بلندی پر واقع تھے۔ اسلامی لشکر نے کسی تاخیر کے بغیر نقب لگانا شروع کر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تینوں قلعوں کی بنیادیں ہلا کر ڈال دی۔ سلطان کے جارحانہ عزائم دیکھ کر تیسرے دن ہی لازکیہ کے سپاہیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دی کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے یا پھر سلطان کا جزیہ ادا کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی اسلامی روایت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور یہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا۔ لازکیہ ایک نہایت خوبصورت اور آباد شہر تھا جس کی عمارتیں پختہ اور شاندار تھیں۔ نواح میں انتہائی سبز اور شاداب باغات تھے اور چاروں طرف نہریں بہہ رہی تھی۔ یہاں بڑے عالیشان کلیسا مطلب کہ گرجے تعمیر کیے گئے تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر تھی اور ان پر مختلف تصاویر نقش کی گئی تھی۔ مسلمانوں نے وہ تمام تصاویر ہٹا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سالار سیف الاسلام کو ایک خط لکھتے ہوئے اس علاقے کی نقشہ کشی اس طرح کی ہے: لازکیہ ایک خوبصورت شہر ہے جو باغات اور نہروں کے درمیان گھرا ہوا۔ تمام ساحلی شہروں میں اس سے خوبصورت بندرگاہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ مقام جہازوں کے ٹھہرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ شہر بہشت تھا جس میں جہنمی رہتے تھے، مگر بفضل خدا اسلام کے آ جانے سے لازکیہ دوبارہ بہشت ہو گیا ہے۔ 27 جمادی الاول کو سلطان نے لازکیہ سے سوین کی طرف کوچ کیا اور 29 تاریخ کو وہاں پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ سہون کا قلعہ
اس قدر مضبوط اور بلند تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے چاروں طرف بہت گہری اور ہیبت ناک خندقیں تھیں جس کی چوڑائی 120 گز تھی۔ 3 مضبوط فصیلوں نے شہر کو پناہ دے رکھی تھی اور بظاہر اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ قلعہ طویل محاصرے کے بعد بڑی مشکل سے فتح ہوگا، مگر جب سلطان کے ماہر سپاہیوں نے اپنے منجنیقیں سے سنگے باری شروع کی تو فصیل کا ایک بڑا حصہ گر گیا اور اندر جانے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی اور سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اہل ایمان اس جانب بازی کے ساتھ لڑے کہ ایک ہی دن میں عیسائیوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور وہ صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کرنے لگے۔ سلطان نے یروشلم کی شرائط پر صہیون کے سپاہیوں اور باشندوں کو اما بخشی، یعنی ہر عیسائی زر فدیہ ادا کرے اور شہر چھوڑ کر چلے جائے۔ صہیون پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پیش قدمی جاری رکھے اور پھر اسی طرح بکاس، اشغر اور سرمانیہ کے علاقے قلعے بھی فتح کر لیے۔ ایک مورخ کے بقول یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جبلہ سے سرمانیہ تک کے تمام قلعے جمعے ہی کے دن فتح کیے گئے۔ اپنی ان جنگی مہمات سے فارغ ہو کر سلطان حسن برزیہ کی طرف بڑھے۔ یہ ایک نہایت مضبوط قلعہ دار تھا جو ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ حسن برزیہ کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنا ناممکن ضرور تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تائید حق کے سبب اسے بھی ممکن کر دکھایا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب جنگی قیدیوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا تو یہ راز فاش ہوا کہ اس قلعے پر والی انتقیہ کی بیوی حکومت کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی بیٹیوں اور خاندان کی دوسری خواتین کو عزت و احترام کے ساتھ انتقیہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دربساک اور بغراس کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ یہ آخری 2 قلعے تھے جو انتقیہ کے نوع میں واقع تھے۔ ان کی فتح ہو جانے کے بعد انتقیہ اپنے دفاع کے لیے اکیلا رہ گیا تھا، گویا اس کے اعضاء کٹ گئے تھے اور وہ کمزور اور ناتواں نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی فصیل کے نیچے جا پہنچے۔ زیادہ سے زیادہ 15 دن کے محاصرے کے بعد اس عیسائی ریاست کا حکمران بھی سلطان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ ہو گیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت سی سپاہی طویل معرکہ آرائیوں سے کچھ افتاح سے گئے تھے اور انہیں مسلسل اپنے گھروں کی یادیں ستا رہے تھے۔ اسی دوران میں والی انتقیہ کی طرف سے صلح کا پیغام بھی آ گیا۔ مثلاً سلطان نے 8 ماہ کے لیے اس شرط پر صلح کر لی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں موجود ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی انطاکیہ کا محاصرہ اٹھا کر اپنے دارالحکومت دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ملی۔ سلطان شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجال کو مارکہ حطین میں اپنے ہاتھ سے قتل کر چکا تھا، مگر اس کا علاقہ کرک ابھی تک مسلمانوں کے دسترس سے محفوظ تھا۔ اس محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی ملک عادل بہت دنوں سے سرگرم عمل تھا۔ بلاخر طویل شدت اور جد و جہد کے بعد اس نے عیسائیوں کو شکست فاز دی اور کرک کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ فتح کرک کے بعد عیسائیوں کے 2 مضبوط قلعے صفد اور کوکم باقی رہ گئے تھے۔ سلطان نے رمضان المبارک کے مہینے میں آرام کرنے کی بجائے جہاد کو ترجیح دی اور عیسائیوں کے ان دونوں مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رمضان المبارک کے شروع میں دمشق سے صفد روانہ ہوئے۔ یہ قلعہ بہت بلندی پر واقع تھا اور گہری خندقوں سے گھرا ہوا تھا۔ مزید یہ کہ اس علاقے میں شدید بارشیں ہو رہی تھی جس کی وجہ محاصرہ کرنے میں بہت سی دشواریاں عائد تھیں۔ خیموں کے چاروں طرف پانی بھر گیا تھا۔ مسلمان سپاہی بڑی مشکل سے کیچڑ اور دلدل میں آگے بڑھتے تھے، مگر سلطان نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دن بھر فوج کے ساتھ حملہ کرنے میں شریک رہتے تھے اور رات کو منجنیقیں نصب کرنے کا کام بھی اپنی ہر وقت کھلی رہنے والی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ صفد کی مدد کے لیے عیسائیوں نے سور سے بھی کچھ فوجیں بھیجی تھی جو گھاٹیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن ایک مسلمان امیر شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس خفیہ فوج کا سراغ بھی لے آیا۔ پھر مسلمان سپاہیوں نے حملہ کر کے ان سب کو گرفتار کر لیا، شکار کیے جانے والے جانوروں کی طرح
ہانکتے ہوئے سلطان کے پاس لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے حسب عادت ان عیسائی سپاہیوں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ سلطان سے اس رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سور سے آنے والے سپاہیوں کی گرفتاری کے بعد قلعہ صفد کے محافظ سپاہیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا اور شدید ناسازگار موسم کے باوجود سلطان فتح ٹھہرا۔ صفدر کی تسخیر کے بعد سلطان قلعہ کوکب کی طرف متوجہ ہوا۔ کوکب عربی زبان میں اس کو ستارے کو کہتے ہیں، جو قلعہ اپنی بلندی میں کسی ستارے ہی کی طرح تھا۔ عرب مورخین قلعہ کوکب کو انکا کا ایشیانہ اور چاند کی منزل سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر آج کوئی بلندی نہیں تھی، ساری بلندیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدم چومنے کے لیے تھیں۔ کچھ دن بعد قلعہ کوکب نے بھی جھک کر سلطان کے پیروں کو بوسہ دیا۔ فتح کوکب نے اسلامی فتوحات کے تمام راہ سلسلے کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب سور کے سوا کوئی جگہ مفتوح نہیں رہے تھی۔ عیسائی مورخین کے بقول مسلمانوں کے ہاتھوں فتح بیت المقدس کی خبر یورپ میں اکتوبر 1187 کے اختتام پر پہنچی۔ اس المناک اور جانگداز خبر کو سن کر عیسائیوں پر کیا گزری، اس جذباتی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عیسائی کی آنکھ میں دنیا تاریخ ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کے مقدس روحانی پیشوا پوپ اربن سالس کے بارے میں مشہور ہے کہ سقوط یروشلم کی خبر سنتے اس نے ایک جگر شگاف چیخ ماری اور مر گئے۔ ایک فرانسیسی مورخ کے بقول دنیا بھر کے عیسائیوں نے تمام ذاتی رنجشوں فرموش کر دیا اور اپنی آنکھوں کو بیت المقدس پر آنسو بہانے کے لیے وقف کر دیا۔ گھر گھر ماتمی مجلسیں منعقد ہوئیں اور ان عیسائی دوشیزوں کے مصائب بیان کیے جاتے جنہیں مسلمان سپاہیوں نے آبرو کیا تھا۔ حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تہمت تھی جو مسلمان سپاہیوں پر لگائی گئی تھی۔ بہت سے پادری شہر بشہر ایسی تصاویر لیے گھوم رہے تھے جن میں حضرت عیسیٰ کی قبر کو مسلمانوں کے گھوڑے کی قسم رونتے دکھا رہے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کو زمین پر گرا دیا تھا۔ معاذ اللہ، ماضی میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا اور شاید آئندہ بھی نہیں بولا جا سکے گا۔ پورا یورپ بے سر و پا اور محمل ٹہکوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جس روز سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوا، اسی دن گٹاؤن کے عیسائی فقیروں نے چاند کو آسمان سے اترتے اور آسمان پر واپس جاتے دیکھا۔ دوسرا عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جس روز عیسائیوں کے یروشلم کی محاذ پر شکست ہوئی، اسی دن بہت سے گرجوں کی دیواروں پر لگی عیسائی درویشوں کی تصویروں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ دل ہلا دینے والے مناظر ہزاروں عیسائی پجاریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سقوط یروشلم کے بعد عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ولیم آرچ بشپ مشرق سے یورپ پہنچا تاکہ عیسائی شہنشاہوں سے صلیبیوں کے لیے امداد طلب کرے۔ اس وقت فرانس اور انگلستان میں باہمی جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ پادری کی ولیم نے ایک بہت بڑی مجلس میں صلاح الدین ایوبی کی فتح مقدس کا بیان اس قدر اثر انگیز لہجے میں کیا کہ حاضرین پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ ہر گوشہ سے ماتمی آوازیں ابھرنے لگی۔ اس کے بعد ولیم آرچ بشپ نے ایسی ہی کئی مجلسیں منعقد کی اور اپنی پرجوش تقریروں میں عیسائیوں کی آفات اور مصائب بیان کیے۔ نتیجہ ہر عیسائی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھرے اور اس نے صلیبیوں کے دماغوں میں دوبارہ وہی جنگی جنون پیدا کر دیا جو دوسری صلیبی جنگ میں نمایاں تھا۔ ولیم آرچ بشپ کے ان زہریلے خطبات سے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ ہنری دوم اور شہنشاہ فرانس فلپ ایکسٹس، جو ایک دوسرے کے جانبی دشمن تھے، گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے اور دونوں نے آپس کے تمام اختلافات فراموش کر دیے۔ یہ عیسائیوں کی ایک بہت ہی نیک شگون تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگلستان اور فرانس کے بڑے بڑے سرداروں، جگیرداروں، پادریوں اور نائٹس نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھوڑانے کی قسم کھائی۔ اس منصوبہ بندی کو مقدس مہم کا نام دیا گیا، جس کے لیے دولت کے بہت بڑے ذخیرے اور دیگر وسائل کی ضرورت تھی۔ نتیجہ حصول دولت کے لیے ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی گئی جس میں دونوں ممالک کے بادشاہ، صاحب حیثیت عمرہ اور ممتاز پادری شریک ہوئے۔ طویل غور و خوض اور مشاورت کے بعد مجلس کے اراکین نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ جو عیسائی تیسری صلیبی جنگ میں شریک نہ ہوں
وہ اپنی آمدنی اور ہر قسم کی جائیداد کا 10واں حصہ جنگی اخراجات کے لیے ادا کریں، اور اس ٹیکس کو صلاح الدین ٹیکس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مجلس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ صلاح الدین ٹیکس کی عدم ادائیگی کے سلسلے میں کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ نہ دہندہ کو فوری طور پر عیسائی مذہب اور برادری سے خارج کر دیا جائے گا۔ مجلس کے اس فیصلے سے بہت سے پادریوں نے انحراف کیا، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے زیادہ اپنی دولت عزیز تھی۔ جب اراکین مجلس نے ان پادریوں سے صلاح الدین ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بڑے باروق لہجے میں کہا، ہمیں ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہاری فتح کے لیے ہماری دعائیں ہی کافی ہیں۔ سادہ لوگ اور معصوم عوام کی مال پر عیش کرنے والے پادری نے بڑے بہانے تراشے، لیکن مجلس کے اراکین نے انہیں صلاح الدین ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی ٹیکس کی وصولی کی اہمیت اپنے اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ ایک بار پھر انگلستان اور فرانس کے بادشاہوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور صلاح الدین ٹیکس کا ایک بڑا حصہ اس جنگ کی نظر ہو گیا۔ اس تنازع کے بعد شاہ انگلستان ہنری دوم اور اس کے ضدی بیٹے رچرڈ میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہنری دوم کی بیوی ملکہ الیزا ایک اوباش عورت تھی۔ بعض غیر جانبدار انگریز مورخین نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ملکہ الیزا ایک وجی شکیل ترک مسلمان پر عاشق تھی، اور رچرڈ اسی ترک کا بیٹا تھا۔ پھر باپ بیٹے کے جھگڑے نے طول کھینچا، یہاں تک کہ شاہ ہنری دوم شدید بیمار پڑ گیا اور رچرڈ کو بد دعائیں دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انگلستان کے تخت پر بیٹھے ہی رچرڈ کو بیت المقدس آزاد کرانے کی اپنی قسم یاد آئی۔ اب وہ مکمل طور پر بااختیار تھا، اس لیے اس نے اس مقدس مہم کو تیز تر کر دیا۔ جس طرح آج دنیا کی دولت کے بڑے بڑے ذخائر پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اسی طرح 800 سال پہلے بھی یہی قوم سب سے زیادہ مالدار شمار کی جاتی تھی۔ رچرڈ نے تمام مالدار یہودیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس مقدس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مگر یہودی خود دنیا کے سب سے بڑے سود خور قوم ہے، اس لیے وہ خسارے کی تجارت میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا، اس لیے انہیں صلیبی جنگ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ نتیجہ لندن اور یارک کے یہودیوں نے بہانہ سازش کام لیتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ رچرڈ نے غصے میں آ کر سینکڑوں مالدار یہودیوں کو قتل کرا دیا، ان کا سارا سرمایہ لوٹ لیا۔ اس طرح صلاح الدین ٹیکس بھی انتہائی جبر و شدت کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی رچرڈ کی خواہش کے مطابق دولت جمع نہیں ہوئی تو اس نے انگلستان کی بڑی بڑی جاگیریں بیچ دی اور سلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدے فروخت کر ڈالے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر کوئی خریدار مل جائے تو میں اس مقدس مہم کی تکمیل کے لیے لندن کو بھی بیچ دوں۔ رچرڈ کے ان الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ بیت المقدس کے حوالے سے کس وحشت و جنون میں مبتلا تھا۔ یہودیوں کا مال لوٹنے اور انگلستان کی جاگیریں فروخت کرنے کے بعد رچرڈ سب سے دولت مند صوبے نارمنڈی پہنچا اور بہت بڑی رقم جمع کی۔ پھر جب سارے انتظامات مکمل ہو چکے تو شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ نے ایک طویل ملاقات کی اور سمندر کے راستے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی کچھ قائد مقرر کیے اور جرائم کے سلسلے میں خاص سزائیں تجویز کی۔ دوسری صلیبی جنگ میں عورتوں کی شمولیت سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں، اس لیے اس بار عورتوں کے ساتھ لے جانا ممنوع قرار دیا گیا اور سپاہیوں کے جوا کھیلنے پر سخت پابندی عائد کی گئی۔ دوسری طرف متعصب ترین پادری ولیم آرچ بشپ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکاتا رہا اور پھر انگلستان سے نکل کر فرانس پہنچا اور پھر فرانس میں اپنا کام ختم کر کے شہنشاہ جرمنی فریڈرک کے دربار میں اس طرح داخل ہو کہ ولیم کا گربان چاک تھا، داڑھی اور سر کے بکھرے ہوئے بال تھے اور ہاتھ میں صلیب مقدس تھی۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ کا یہ حال دیکھا تو گھبرا کر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور ولیم کو اپنے قریب بٹھا کر اس سے اس حالت زار کا سا پوچھنے لگا۔ ولیم آرچ بشپ ایک ہی مکار تھا، کچھ دیر تک ہچکیوں کے ساتھ روتا رہا۔
اس دوران اس کی زبان سے بس ایک کی چند مخصوص کلمات ہی ادا ہوتے رہے، شہنشاہ فریاد ہے، فریاد ہے، مسیح ہمیں مدد کے لیے پکارے ہیں۔ اگر ہم جلد یروشلم نہ پہنچے اور قبر مسیح کو کافروں کے قبضے سے آزاد نہیں کرایا تو یہ نیلگوں آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر جائے گا، اور پھر دنیا میں ہم مسیحوں کا مرثیہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ولیم آرچ بشپ پر یاری اور مکاری تو ختم تھی، مگر اس کے ساتھ وہ ایک شعلہ بیان باز بھی تھا۔ اس نے اپنی اثر انگیز تقریر سے تمام درباریوں کے سینے میں ایک آگ سے لگا دی۔ شہنشاہ فریڈرک کے تمام درباری اپنی ہی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور جوش اور جذبے سے مغلوب ہو کر چیخنے لگے، انتقام، انتقام اور صرف انتقام۔ اپنے درباریوں کی یہ ہیجانی کیفیت دیکھ کر شہنشاہ فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ سے پوچھا، مقدس پیشوا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ولیم آرچ بشپ اپنی ہاتھ کی سلیب شہنشاہ جرمنی کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، میرے کمزور ناتواں ہاتھ سے سلیب بھی مقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ خداوند نے آپ کو بے شمار عطا کیے ہیں، جن میں تیر بھی ہیں اور تلواریں بھی، اب آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے۔ شہنشاہ جرمنی نے فریڈرک اگرچہ ایک سن رسیدہ حکمران تھا، لیکن شجاعت اور جان بازی کے سبب یورپ میں اسے بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس نے اب تک 40 جنگیں لڑی تھیں اور ان میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ شہنشاہ فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ کے ہاتھ سے سلیب لے لی اور انتہائی پرجوش لہجے میں آواز بلند کیا، خداوند خدا کی قسم، میں اپنے دل و جان کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گا۔ شہنشاہ فریڈرک کے اس اعلان کے فوراً بعد ہی انگلستان کی طرح ایک بڑی مجلس منعقد کی گئی، جہاں جرمنی کی شہنشاہ کے ساتھ بڑے بڑے عمرہ، پادری اور گردنواں کی چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کے حاکم جمع ہوئے، اور سب نے شہنشاہ انگلستان ریچرڈ کی طرح بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی بلند بال قسمیں کھائیں۔ بعض انگریز مورخین کے مطابق ولیم آرچ بشپ کی زہریلی تقریروں سے جرمنی کے عوام میں اس قدر آگ لگا دی تھی کہ اس کا ٹھنڈا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بیت المقدس جانے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ شہنشاہ فریڈرک نے بڑی مشکل سے کار آمد لوگوں کا انتخاب کیا اور ان تمام آوارہ گردوں کو خارج کر دیا جو سیر و تفریح اور مہم جوئی کے لیے یروشلم جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد شاہ جرمنی فریڈرک نے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے اپنا ایک سفیر دمشق بھیجا اور مسلمانوں پر عیسائیوں کی حیبت طاری کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ایک مختصر سا خط بھیجا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ